أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم صدر اجلاس فضیلۃ الشیخ عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، قابل قدر ناظم اجلاس فضیلۃ الشیخ عبدالحکیم سلفی حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما تمام معزز و محترم لائق تکریم علماء کرام، آج 15-16 دسمبر کی سیرت النبی کانفرنس میں شریک تمام قابل احترام دینی بھائیوں، محترم بزرگوں، ملی نوجوانوں اور معزز پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کی اس 2 روزہ سیرت النبی کانفرنس کے پہلے سیشن اور پہلے دن میں اس افتتاحی تقریر میں ہمارا عنوان ہے اخلاق صحابہ اور ہم مسلمان. میرے بھائیو، اخلاق یہ ایک ایسا مٹیریل ہے جس کے ذریعہ سے انسان کے کردار کی بلڈنگ بنائی جاتی ہے. اگر یہ مٹیریل اچھا نہ ہو، ایک کوالٹی کا نہ ہو، تو بتائیے کیا وہ شخصیت، کیا وہ کردار ہمارے لیے قابل اعتماد ہوگا؟ آپ کہیں گے نہیں. اسی لیے صحیح مسلم کی روایت میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوچھا، صحیح مسلم کی روایت ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ نواز کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم، اللہ کے رسول بر یعنی بھلائی بتا دیجئے کیا ہے، اور اسم گناہ کا کام کیا ہے؟ تو سامعین کرام، نبی نے بھلائی کی تعریف کیا کی؟ آپ نے کیا یہ کہا کہ آپ صرف ارکان اسلام اور ارکان ایمان کے پابند بن جاؤ؟ بس نہیں، ایک ایسا جملہ آپ نے ادا فرمایا جو ان تمام ارکان اسلام اور ایمان کے ساتھ ساتھ تمام شعبۂ زندگی کو مربوط کرنے والا جملہ ہے۔ آپ نے کہا البر حسن الخلق، بھلائی نام ہے اچھے اخلاق کا، اچھا اخلاق جس میں ہے وہ بھلا انسان ہے۔ والاسم ما حاک فی نفسک، اور برائی یہ ہے کہ تمہارے دل میں کھٹکے وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور آپ کو برا لگے کہ آپ کے اس کام پر کوئی دوسرا باخبر ہو جائے، کہیں پتہ نہ لگ جائے۔ تو بھلائی کی تعریف نبی نے کی کہ اچھا کردار، اچھا اخلاق، اچھا ویوہار و برتاؤ، یہ بھلائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے اندر اخلاق کس انداز کا تھا، اور کیا آج ہم صحابہ کے نقش قدم پر ہیں یا ہم اس سے دور جا چکے ہیں؟ قرآن کریم نے بھی اسی پر زور دیا ہے کہ اے انسانوں اخلاق والے بنو۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 34 میں نے پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، اچھا اخلاق اور برا اخلاق یہ دونوں ایکول نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو جو اچھا طریقہ ہو اسی سے تم دفاع کرو، اچھے انداز میں دفاع کرو، اپنی بحث اپنے ڈسکشن میں ایک اچھا رول پلے کرو۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، کہ وہ آدمی جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی تھی، عداوت اور بغض تھا، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اچھے اخلاق سے وہ آپ کا دوست بن جائے گا، آپ کا دوست بن جائے گا۔ موضوع میں گھسنے سے پہلے ایک واقعہ سنا دوں، دشمن کس طرح سے دوست بن جاتا ہے، اس آیت کی ایک جیتی جاگتی تفسیر۔ ایک بہت ہی قابل قدر عالم دین جو ہمارے درمیان نہیں رہے، جو اسلاف کی شان مانے جاتے ہیں، اہل حدیث کے مایہ ناز عالم دین گردانے جاتے ہیں، علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک دشمن، جانی دشمن، ان کا کس طرح جگری دوست بنا۔ ایک جگہ پر پروگرام ہو رہا تھا جس میں ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ مدعو تھے۔ جب یہ اسٹیج پر پہنچے، اس سے پہلے ایک سازش ہو چکی تھی کہ ثناء اللہ امرتسری پر کسی بھی طرح جان لیوا حملہ کر کے ان کو نیست و نابود کر دینا ہے، اور یہ سازش کسی اور نے نہیں میرے بھائیوں، کلمہ پڑھنے والے بھائیوں نے کیا اور رچا تھا۔ بہرحال ایک نوجوان جس کو انہوں نے تیار کیا تھا کہ تمہیں یہ کام کر کے دکھانا ہے، وہ نوجوان تیار تھا، گھات میں بیٹھا ہوا تھا۔ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ مناظرے کے اسٹیج پہ پہنچتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں کہ اتنے میں دوڑتا ہوا دھماکے دار حملہ اپنی کلہاڑی سے ان کے سر پر دے مارتا ہے۔ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پہ گر پڑتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اٹھا کر ان کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، اور اس نوجوان کو لوگ گرفت اس کو پکڑ میں لے لیتے ہیں،
پولیس آتی ہے اور اسے لے جاتی ہے. ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ہاسپٹل میں جب ان کی آنکھ کھلتی ہے، بے ہوشی سے وہ ہوش میں آتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ وہ نوجوان کہاں ہے، کس نے مجھ پر حملہ کیا؟ لوگوں نے بتایا فلاں اور فلاں، ہمارا مسلمان نوجوان ہے وہ. اللہ اکبر. پوچھتے ہیں کہاں ہے وہ؟ کہا پولیس کے کسٹڈی میں ہے. ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کہہ کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ بتا دو کہ میں نے اس جوان کو معاف کر دیا ہے، پولیس کے لوگ اس کو چھوڑ دیں، کسٹڈی میں نہ رکھیں، نہ جیل بھیجیں. یہ کون ہے؟ یہ نوجوان ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا جانی دشمن، آپ پر کلاڑی سے حملہ کرنے والا. جا کر پولیس سے لوگ درخواست کرتے ہیں کہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے معاف کر دیا اس جوان کو، چھوڑ دیجئے اس کو، معاف کر دیجئے آپ لوگ بھی. پولیس کہتی ہے ارے دن دہاڑے جان لیوا حملہ کرنے والا اس کو ہم چھوڑ دیں؟ ہو نہیں سکتا. بہرحال دفعات اس پر لگیں اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا. کیا ہوا جانتے ہیں؟ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ہاسپٹل سے دوا علاج کرانے کے بعد جب اچھے ہو گئے، اللہ نے ان کی زندگی رکھی تھی، وہ اپنے گھر آ گئے. تو گھر آنے کے بعد وہ پتہ لگاتے ہیں کہ وہ جوان کہاں ہے. پتہ چلتا ہے وہ جیل میں. اس کے گھر کا پتہ لگاتے ہیں کہ وہ شادی شدہ ہے، بیوی بچوں والا ہے یا اکیلا تھا. پتہ چلتا ہے نہیں بیوی بچے ہیں، اس کے فلاں گھر ہے، فلاں محلے میں رہتا ہے. اللہ اکبر. ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ پتہ معلوم کر کے اپنے گھر سے جاتے ہیں، ان کی خیر خیریت لیتے ہیں کہ بیٹے کہاں ہیں تمہارے ابو جان؟ کہا جیل میں ہیں. کہا تمہارا خرچہ کیسے چلتا ہے؟ کہا بس جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ابھی تک تو چل رہا ہے. ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ان بچوں کے لیے، ان کی ماں کے لیے، ان کے گھر کے لیے خورد و نوش کا سامان خریدتے ہیں اور راشن ان کے گھر پہنچا دیتے ہیں. اور معمول کے مطابق وہ باقاعدہ فالو اپ کرتے ہیں کہ وہ جوان ابھی چھوٹا کہ نہیں، اور جب تک وہ جوان چھوٹ کر نہیں آیا اپنے گھر، ان کے گھر کی، ان کے بال بچوں کی برابر دیکھ ریکھ کرتے رہے. دوا علاج کا پیسہ، ان کے خرچ برچ کا پیسہ، ان کے خورد و نوش کا سامان، ان کے راشن پانی کے لیے انتظامات، یہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اپنے جیب خرچ سے، اپنے مالی تعاون سے کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اخلاق، مناظر اسلام کا یہ اخلاق، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ جوان چھٹ کر کے جیل کاٹ کر کے اپنے گھر آتا ہے تو پوچھتا ہے کہ بچوں کیسے، تمہاری زندگی کیسے کٹ رہی تھی؟ آخر کسی نے تمہاری خیریت لی کی تھی؟ نہیں. تو ان کے بچوں نے بتایا ہاں ایک بزرگ آتے تھے، ایسا حلیہ تھا ان کا، وہ ہمیں راشن پانی دیتے تھے، خرچہ برچہ دوا علاج سارا انتظام وہ کر دیتے. اس نوجوان نے پتہ لگایا وہ بزرگ کون ہے، تو جانتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ بزرگ کوئی اور نہیں، وہی مناظر اسلام ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ، جن کے اوپر میں نے اپنی کلاڑی سے حملہ کیا، جان لیوا حملہ، وہی بزرگ میرے بچوں کا راشن پانی بھراتا رہا. وہ نوجوان اپنے گھر سے نکل کر بزرگ کے گھر کا، مناظر اسلام کے گھر کا پتہ لگاتا ہے اور جا کر ان سے ملاقات کر کے ان کے قدموں پر گر پڑتا ہے. امرتسری رحمت اللہ علیہ، امرتسری، اے علامہ ثناء اللہ امرتسری، آپ مجھے معاف کر دو، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. مجھے تو ایسا کہا گیا تھا کہ تم جیل بھی چلے گئے تو تمہارے گھر کی خبر گیری ہوگی، لیکن اگر کوئی میرے گھر کی خبر لینے کے لیے آیا تو وہ نہیں جنہوں نے مجھے اکسایا، جنہوں نے مجھے بھڑکایا، جنہوں نے مجھے آپ کے خلاف تیار کیا، بلکہ وہ تو آپ ہیں جن کے سر پر میں نے اپنے ہتھیار سے حملہ کیا ہے. اے امرتسری، آپ مجھے معاف کر دیجئے، آج سے میرا منہج و عقیدہ وہی ہے جو آپ کا ہے، آج سے میں آپ کے ساتھ. اللہ اکبر. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اچھے اخلاق سے پیش آؤ تو آپ کا دشمن اسے دیکھو گے کہ آپ کا جگری دوست بن گیا ہے. میرے بھائیو، کیا آج یہ چیز ہمارے اندر ہے؟ آؤ دیکھتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم کے اندر کس قدر کوٹ کوٹ کر یہ چیز بھری تھی. کبھی بھی کوئی انبن ہو گئی،
ان کی انبن نے زیادہ دیر تک ان کے دل میں جگہ نہیں بنایا، پنپنے نہیں دیا انہوں نے اس کو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 30، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ ابو ذر غفاری اور بلال کے درمیان انبن سی ہو گئی۔ ہوا یہ کہ ابو ذر غفاری بڑے گورے چٹے خوبرو انسان تھے، صحابی رسول ہیں، عرب خاندان کے تھے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی رہنے والی تھی ان کی ماں، وہ بھی کالے رنگ کے تھے، حبشہ کے لوگ کالے ہوا کرتے۔ اللہ کو تو کالے اور گورے سے کوئی مطلب نہیں، لیکن ایک بار ہوا ایسا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات پر انہیں ٹوکا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 30 میں واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا ان کی قومی غیرت جاگ گئی۔ عام طور سے زمانے جاہلیت میں یہ چیز زیادہ دیکھی جاتی تھی، لیکن اسلام لانے کے بعد ایسا نہیں ہوتا تھا، پر ایسا ہوا کہ ابو ذر غفاری غصے اور طیش میں آ کر کہتے ہیں، بلال انت الذی تخطئنی یا ابن السودا، اے کالی عورت کے بیٹے، تم مجھے غلط کار ثابت کرو گے؟ تم مجھے ٹوکو گے؟ تمہاری ہمت؟ دونوں صحابی ہیں، بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر غفاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی، بس فرق یہ ہے کہ عرب خاندان سے ہیں ابو ذر، اور بلال حبشہ کے رہنے والے کالے کلوٹے انسان ہیں۔ ابو ذر غفاری کا یہ جملہ حضرت بلال کے دل کو لگ گیا میرے بھائیوں۔ عدالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر نے میرا دل دکھایا ہے، آپ نے بلایا، ابو ذر چل کر آئے، کہا اے ابو ذر اعیرتہ بامہ، کیا تم نے ان کو ان کی ماں کے حوالے سے تانا دیا ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول، ہاں یہ جرم میں نے کیا ہے۔ آپ نے کہا انک امرؤ فیک جاہلیہ، آپ کے اندر زمانے جاہلیت کی صفت اب بھی موجود ہے۔ ابو ذر مسلمان ہو گئے ہو، ابو ذر صاحب ایمان ہو، یہ زمانے جاہلیت کی عادت ہے کہ لوگوں کو ان کے رنگ پر یا ان کے نسل پر تانے دیے جائیں۔ آپ میں زمانے جاہلیت کی صفت موجود ہے، بلال کا دل آپ نے دکھایا ہے۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں، حضرت ابو ذر عدالت نبوی سے باہر نکلتے ہیں، زمین ہے، مٹی ہے، اسی پر جا کر لیٹ جاتے ہیں اپنے چہرے کے بل، بلاتے ہیں بلال، اے بلال آؤ، یہ ابو ذر ہے جس نے تمہیں تمہاری ماں کا تانا دیا ہے، آؤ، میں لیٹ گیا ہوں، میں اپنے چہرے کو، اپنی پیشانی کو، اپنے جسم کو اس وقت تک اس زمین سے الگ نہ کروں گا جب تک تم اپنے پیروں سے میرے چہرے پر مجھے روندو گے نہیں۔ اے بلال آؤ، اپنا پیر میرے چہرے پر، پیشانی پر رکھ کر کے مجھے روندو تاکہ مجھے پتا چلے میں کون ہوں۔ میرے اندر عجب، کبر اور غرور آ گیا تھا، میں نے آپ کو آپ کے رنگ کی بنیاد پر تانا دے دیا تھا۔ اے بلال آؤ، مجھ سے بدلہ لے لو۔ بلال کہتے ہیں میں نے معاف کیا، میرے ساتھی میں نے معاف کیا، آپ اٹھو۔ اللہ اکبر، دونوں گلے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کا اخلاق ہے۔ آگے بڑھو، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم اجمعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سید البشر ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانس والجان ہیں، ان کے بعد اس امت کی سب سے عظیم ترین ہستی ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ وارضہ، اور ابو بکر کے بعد سب سے عظیم ہستی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کا واقعہ ہے، آپ پڑھیے صحیح بخاری کتاب التفسیر 4640 کی ایک بار میٹنگ ہو رہی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر کو مشورہ دیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ رد کر دیا، قبول نہ کیا، اور تھوڑا سا کمنٹ کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اچھی نہ لگی، غصے میں آ گئے،
کبھی کبھی انسان، صحابہ کرام بھی انسان تھے، غصے کی کیفیت ان میں بھی ہوتی تھی لیکن وہ کنٹرول کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ غصے میں آگے میری بات نہیں مانے گی، میری بات پہ کمنٹ کیا گیا اور میٹنگ سے اٹھ کر کے اپنے گھر کی طرف چل پڑے، میں جا رہا ہوں، واک آؤٹ کر دیا۔ اللہ، کس کے خلاف؟ ابو بکر کے خلاف۔ ابو بکر کو کچھ جواب نہ دیا، کچھ اول فول نہ بکا، کسی طرح کی کوئی بات نہ کہی، لیکن غصہ ہو کر اپنے گھر جانے لگے۔ میرے بھائیوں، کیا ہوا؟ دیکھو، صحابہ میں بھی کبھی کبھار اس طرح کی ناچاقی یا انبن ہو جایا کرتی تھی، لیکن ان کا اخلاق کیا تھا؟ کیا وہ اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیتے تھے؟ کیا اس پودے کی وہ سینچائی کرتے تھے؟ کیا اسے پنپنے کا موقع دیتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ ہوا یہ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو گیا شاید میری بات عمر کو لگ گئی ہے، میرا کمنٹ عمر کو لگ گیا ہے۔ ابو بکر اپنے جگہ سے اٹھتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا اور پیچھے جاتے ہیں۔ عمر ذرا رک جاؤ، میری بات تمہیں لگ گئی ہے، میں ابو بکر آ رہا ہوں تمہارے پیچھے، عمر مجھے معاف کر دو۔ اللہ اکبر۔ عمر اتنے زیادہ غصے میں بپھرے ہوئے ہیں کہ سنی انسنی کر دی اور چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ابو بکر بھی پیچھا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہنچے، دروازہ کھلا، اندر گھس گئے اور اس قدر غصہ اور غضبناک ہیں کہ اندر سے اپنے دروازے کی کنڈی بند کر لی، یعنی اے ابو بکر اب میرے گھر میں بھی تم نہیں آ سکتے ہو، انٹری ممکن نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنے غصہ ہو گئے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعد سب سے مقدس ترین، سب سے عظیم ترین ہستیاں یہ ہیں امت کی، لیکن ان کے درمیان بھی انبن ہو جاتی ہے۔ اس طرح تھوڑی دیر کے لیے یہ بات ناچاقی کا شکار ہو جاتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ ابو بکر گھر تک جاتے ہیں، السلام علیکم عمر میں آپ کا بھائی ابو بکر آیا ہوں معافی مانگنے، میری بات آپ کو لگ گئی ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اب عمر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر میں، نہ دروازہ کھولتے نہ کوئی آواز، یہاں تک کہ ابو بکر وہاں سے تھک ہار کر واپس چلے جاتے ہیں۔ ابو بکر سوچتے ہیں کہ چلو ہو نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، آپ کی عدالت میں چلتے ہیں، وہاں کہتے ہیں شاید نبی عمر کو بلا کر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر سمجھا دیں تو وہ ہمیں معاف کر دیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوتے ہیں، چل کر آتے ہیں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، سارا ماجرا کہہ کر سناتے ہیں، اللہ کے رسول عمر میری بات پر ناراض ہو گئے، میٹنگ سے واک آؤٹ کیا، انہوں نے اپنے گھر چلے گئے، میں معافی مانگنے کے لیے گھر تک گیا لیکن مجھے معاف نہیں کیا ہے عمر بن خطاب نے، آپ ذرا انہیں بلا کر سمجھا دیں کہ مجھے معاف کر دیں، میری بات ان کو لگ گئی ہے۔ ایک مسلمان کے اندر اس کے دل میں اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، اگر وہ کسی کا دل دکھا بیٹھتا ہے، اس کی بات کسی کو لگ جاتی ہے تو وہ پشیمان ہوتا ہے، اظہار ندامت کرتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہی کیفیت تھی۔ اتنے میں جانتے ہیں کیا ہوا؟ وہ عمر جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا، جامع ترمذی کی روایت ہے 3686، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ عمر کی فراست ایمانی ایسی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، نبوت کا سلسلہ رہتا تو عمر نبی بنتے۔ اللہ اکبر۔ وہ عمر اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی ابو بکر کو معاف نہ کیا، حالانکہ وہ مجھ سے بڑے ہیں رتبے میں، مقام میں، عمر میں، ہر اعتبار سے، میں نے معاف نہ کیا۔ عمر معاف نہ کیا آپ نے، اب آپ کو چل کر معافی مانگنی ہے ابو بکر سے، اس لیے کہ یہ جرم آپ کا ہے کہ وہ معافی مانگنے آپ کے گھر آئے، چل کر آئے اور آپ نے معاف نہ کیا۔ آپ کو اب چل کر معافی مانگنی ہے ابو بکر سے کہ ابو بکر آپ کو معاف کر دیں۔ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دروازہ کھولتے ہیں، چل کر جاتے ہیں، ابو بکر کے گھر پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں، گھر سے آواز آتی ہے ابو بکر گھر میں نہیں ہے، چلو ہو نہ ہو نبی کی عدالت میں ہوں گے، مسجد نبوی میں قدم رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زانوے تلمس طے کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر اور نبی ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آ کر کے دوسری طرف سلام کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی بیٹھنا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر
آپ نے ابو بکر کو معاف نہ کیا، آپ نے ابو بکر کو ستایا ہے عمر اگر میرے یار غار نے تمہیں کچھ کہا تھا تو معافی مانگنے کے لیے تمہارے گھر تک گیا تھا، اے عمر تو نے میرے یار غار کو ستایا ہے، معاف نہ کیا۔ اللہ کی قسم یہ ابو بکر وہ ہے کہ جب سارے لوگ میری نبوت کے منکر تھے، میری حقانیت کے منکر تھے، معراج کے واقعے کے منکر تھے، ایسے تمام لمحات میں اس ابو بکر نے مجھے سچا مانا تھا جب ساری بستی میرا انکار کر رہی تھی۔ اے عمر آپ نے میرے اس ابو بکر، میرے اس دوست کا دل دکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر نے دیکھا کہ تیور بدل گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بجائے اس کے کہ عمر سے میری معافی ہو جائے آپ عمر کو ڈانٹ رہے ہیں، فوراً ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لأنا کنت ازلم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ کی قسم ظالم میں ہوں، گناہ میرا ہے، میں نے انہیں کہا تھا، میری بات ان کے دل کو لگی ہے، اللہ کے رسول عمر کو نہ ڈانٹیے، غلطی میری ہے، ان سے کہیے مجھے معاف فرما دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، دونوں ہم کلام ہو گئے، دونوں باہم بغریباں ہو گئے۔ میرے بھائیو یہ صحابہ کرام تھے، کبھی بھی ایسا انبن ہوا، کبھی بھی ایسی چپکلش ہوئی، کبھی بھی ناچاقی کی بات آئی، لیکن تا دیر یہ بیج ان کے دلوں میں نہ اگ سکا، یہ پودا اس کو پانی نہ مل سکا، انہوں نے اس کو جلا دیا، بھسم کر دیا، اور کبھی بھی ایسی دشمنی کو نہیں پالا جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے اور خاص کر کے اسلام اور ایمان کے لیے نقصان دہ ہو۔ میرے بھائیوں آج ہمارا اخلاق کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ایک دوسرے کے دشمن بنے جاتے ہیں ہم، اور کسی اور کے نہیں، اغیار کے نہیں، کفار و مشرکین کے نہیں۔ آج ہمارا اپنا ایمان والا کلمہ گو بھائی ہمارا دشمن، ہم اس کے دشمن، آخر ایسا کیوں ہے؟ میرے بھائیو کیا ہمارا اللہ ایک نہیں؟ ہمارے رسول خاتم النبیین ایک نہیں؟ بتاؤ کیا ہمارا قبلہ و کعبہ ایک نہیں؟ بتاؤ کیا ہمارا منی مزدلفہ ایک نہیں؟ بتاؤ کیا آسمانی آخری کتاب ہماری ایک نہیں؟ اگر یہ سب کچھ ایک ہے تو اے مسلمانوں ہمارا اخلاق کہاں ہے؟ ہم کیوں ایک دوسرے سے آخر اس طرح جھگڑ رہے ہیں؟ اور یہ سلسلہ آخر کہاں جا کر رکے گا؟ خبر آتی ہے فلاں اور فلاں صوبے کے اندر مسجد بنی، وہاں پر دوسرے مسلمانوں نے آ کر اسے ڈھا دیا۔ کس کی خبر ہے بھائی؟ یہ فیت والا کمپاؤنڈ کی خبر ہے؟ یہ سیرت النبی کانفرنس کی خبر ہے؟ میرے بھائیوں آپ کے اس ملک ہندوستان کے میڈیا کی خبر ہے، سوشل میڈیا پر آپ نے خبریں پڑھی ہیں۔ اے میرے بھائیوں بتاؤ اگر ہم اور تم مسجدوں کو مسمار کرنے پر آ گئے جو اللہ کا عبادت خانہ ہے، بتاؤ کیا ابرہہ کی ضرورت باقی رہے گی؟ اگر ابرہہ کا کام ہم مسلمان کرنے لگے تو کیا یہ اغیار ہم پر نہ ہنسیں گے؟ ہم نے اپنے اخلاق کو کہاں پہنچا دیا ہے؟ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ اسی طرح وقت میرا کم ہے اس لیے میں ٹو دا پوائنٹ چل رہا ہوں۔ میرے بھائیوں صحابہ کا معاملہ یہ تھا، ایک دوسروں کے لیے اظہار اور قربانی کی بات بھی ذکر کر دوں کہ ان کے اخلاق میں یہ بات تھی کہ کبھی کبھار ضرورت ہوتے ہوئے بھی دوسرے کی ضرورت کو وہ ترجیح دیتے تھے، قربانیاں پیش کر دیتے تھے، اس لیے کہ ہمارا بھائی ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، چلو میں اس کے کام آتا ہوں، اللہ ہمارے کام آئے گا۔ صحیح بخاری پڑھیے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو آپ کے صحابہ وہ بھی ہجرت کر کے پیچھے پیچھے آنے لگے، اور جب آ گئے مہاجرین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا، کیونکہ مہاجرین کے پاس نہ کوئی گھر، نہ جائیداد، نہ کھلیان، نہ کھیت، کچھ نہیں، کوئی شیلٹر تک نہیں تھا۔ مسجد نبوی جب بنی اسی میں رہتے تھے صفہ پر، اور وہیں سے انتظام ہوتا تھا کھانے وانے کا، لکڑیاں چن کر لاتے تھے، بناتے تھے، بیچتے تھے، اس طرح سے انتظام ہوتا تھا۔ کچھ لوگ اپنے گھر سے کھانا وانا بھیج دیا کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوسائٹی کو منظم کرنے کے لیے انصار و مہاجرین میں بھائی چارہ کرایا، بردرہوڈ۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے، یہ مہاجر ہیں، یہ گئے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جو انصاری صحابی ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے گئے، کہا عبد الرحمن میرے بھائیو دیکھو اخلاق صحابہ کا، ایمان لانے کے بعد، کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد
وہ ایثار اور قربانی کی مثال بن گئے. عبد الرحمن کے لیے کہا سعد نے, میں اپنی جائیداد آدھا آدھا بانٹ رہا ہوں, آدھا آدھا میں حصے لگا رہا ہوں. اے عبد الرحمن, آدھا تمہارا آدھا میرا. عبد الرحمن کہاں کے رہنے والے تھے؟ مکہ مکرمہ کے. اپنا گھر بار, کھیت کھلیان, باغیچہ, ساری چیزیں چھوڑ کر, ایمان بچا کر مدینے آئے تھے. سعد بن ربیہ انصاری صحابی مدینے کے رہنے والے کہتے ہیں, عبد الرحمن آدھا دوں گا تم کو, آدھی جائیداد, آدھا کھیت, آدھا کھلیان, آدھا باغیچہ, آدھا گھر, سب کچھ بانٹ رہا ہوں. وَأُزَوِّجُكَ, تمہاری شادی بھی کرا دیتا ہوں. لیکن حضرت عبد الرحمن نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں. بارک اللہ فی اہلک و مالک, اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال, آپ کے مال و جائیداد میں برکت عطا فرمائے, مجھے ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, آپ کے یہاں مارکیٹ لگتی ہو تو بازار کہاں لگتی ہے ذرا ہمیں بتا دیجئے, راستہ اور ٹائم, کب کیا چیز بکتی ہے وہاں پر, ہمیں اس کے بارے میں جانکاری دے دی. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار کا راستہ بتا دیا. اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے خود سے تجارت شروع کی, گھی اور پنیر کی. اللہ نے بہت برکت دی. بعد میں یہی عبد الرحمن ہے جن کو تاجر مدینہ کہا جانے لگا, دا بزنس مین آف دا سٹی آف مدینہ. اللہ اکبر. یہی عبد الرحمن جنہوں نے ایک موقع پر شام سے آنے والے سینکڑوں اونٹوں پر لدے لدائے اناج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر ضرورت مدینہ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا. اللہ کے رسول, یہ تمام غلجات مدینے والوں کے لیے وقف ہیں, آپ تقسیم کر دیے. وہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. ایک وقت تھا کہ ان کے پاس شیلٹر نہیں تھا مدینے میں, ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں تھا, لیکن میرے بھائیو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی پیش کی, اور پھر انہی کے تعاون کی وجہ سے اللہ نے بعد میں ان کو ترقی عطا فرمائی. تو ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھنا چاہیے, وہ کوئی بھی فیلڈ ہو, سماجی فیلڈ ہو, سیاسی فیلڈ ہو, یا اسی طرح سے ہمارے اپنے گھروں کا معاملہ ہو. بہت سارے گھریلو مسائل بھی ہوتے ہیں کہ خاندان اور قبائل کو ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ایثار اور قربانی کی مثالیں ہمیں صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا چاہیے. یہی صحابہ کرام ہیں. مہمان نوازی ان کا اخلاق کریمانہ مہمان نوازی میں بے مثال, بے نظیر ہے. وہ صحیح بخاری کتاب التفسیر کی روایت ہے, باب تفسیر سورۃ الحشر. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے, ملے مسجد نبوی میں اور کہا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم, میں مسافر ہوں لیکن مجھے رکنا پڑ رہا ہے, مہمان بنا لیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے گھر جائزہ لیا کہ ہے کچھ کھانے پینے کو. اتفاق سے یکے بعد دیگرے ازواج مطہرات کے گھر صحابہ نے جا کر پوچھا آپ کے خادم نے, لیکن پتہ چلا نہیں ہے اتنا سامان کہ مہمان کو دیا جا سکے. اس لیے کہ کئی دنوں سے تو رسول کے گھر چولہے نہیں جلے, زمزم اور کھجور پر اکتفا ہو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, کون ہے جو میرے اس مہمان کو اپنے گھر لے جائے, کھلا دے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اللہ کے رسول میں لے جاتا ہوں. ابو طلحہ انصاری ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے تھے, لیکن بہرحال وہ غربت کا زمانہ تھا, ہر ایک کے ہاں تنگ دستی ہوا کرتی تھی. ابو طلحہ انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو گھر لے گئے, بٹھایا اور جا کر اپنی بیگم سے پوچھا کہ میں مہمان لایا ہوں, مہمان رسول میرے گھر آیا ہے, بتاؤ کیا کچھ کھانے کو ہے. تو بیوی چیک کرتی ہے, دیکھتی ہے تو کہتی ہے, ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, کہتی ہیں کہ گھر میں تو صرف بچوں کو کھانے بھر کا ہے تھوڑا سا. تو میٹنگ ہوئی, کیا کیا جائے. صحابہ کا اخلاق دیکھیے, اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح کس طرح دیتے تھے. کیا کیا جائے. شوہر نے مشورہ دیا, ایسا کرتے ہیں کہ یہی بچوں کا کھانا ہم مہمان کو کھلا دیتے ہیں. تو بچوں کا کیا ہوگا, بچوں کو آج کسی طرح تھپ تھپا کر کہانی سنا کر سلا دیتے ہیں, ہم اور آپ بھی بلا کھائے سو جاتے ہیں, مہمان کو یہ کھانا کھلا دیں گے, ہم مہمان لے کر آئے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, بچوں کو بلا کھانا پانی کے سلا دینا, کون سے ماں باپ ہیں جن کا ایسا دل گردہ ہو کسی مہمان کو کھلانے کے لیے. ایسا ہی ہوا, بچوں کو سلا دیا اور جو کھانا تھا دسترخوان پہ رکھا, لیکن یہ طے ہوا تھا کہ جب ہم لوگ کھانے بیٹھیں گے تو یہاں کا رواج ہے عرب کا کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی کھاتا ہے. تو شروع میں تو میں بھی شروع کر دوں گا, اے میری بیگم
میں بھی کھانے لگوں گا، لیکن جیسے ہم لوگ شروع کریں گے تو تم جا کر کے چراغ کو اس کو ٹھیک کرنے کے بہانے گل کر دینا، پھونک مار دینا تاکہ بجھ جائے. اندھیرا ہو جائے گا تو ہمارا مہمان کھاتا رہے گا اور ہم ہاتھ چلاتے رہیں گے. وہ یہ سمجھے گا کہ ہم دونوں کھا رہے ہیں، ہمارا مہمان آسودہ ہو جائے گا اور اس طرح ہم دونوں خالی پیٹ سو جائیں گے. ایسا ہی ہوا. بیگم نے پوری وفاداری کا ثبوت دیا، کھانا دسترخوان پر رکھ دیا. میزبان ابو طلحہ اور مہمان رسول دونوں بیٹھ کر کھانے لگے. جیسے شروع ہوا معاملہ ویسے ہی بیوی گئی چراغ کے پاس، کیونکہ یہ الیکٹریسٹی اس زمانے میں نہیں تھی، تیل وغیرہ جلایا کرتے تھے لوگ کپڑوں میں ڈال کر. تو بیوی گئی اور اس نے چراغ کو پھونک ماری ٹھیک کرنے کے بہانے اور اسے گل کر دیا، بجھا دیا. اندھیرے میں مہمان کھاتا رہا، آسودہ ہو گیا وہ اتنا کھانا کھا کر. میاں بیوی دونوں بھوکے سو گئے اور اسی طرح سے بچوں کو بھوکا سلا دیا. اخلاق صحابہ یہ. میرے بھائیوں، آج ہمارے گھروں میں جب مہمان آتے ہیں تو ہمارے ماتھے سکڑنے لگتے ہیں. ہمارے گھروں میں موجود خواتین وہ اپنے آپ کو بے چین محسوس کرتی ہیں، کہاں سے آ گیا. اللہ اکبر. ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بد اخلاقی ہے. اور اگر ہمارے اندر اخلاق نہ رہا تو میرے بھائیوں دین نہ رہا. اس لیے کہ دین اچھے اخلاق کا نام ہے. ہمیں اپنے اخلاق کو سدھارنا چاہیے. یہ معاملہ صرف مردوں کا نہیں تھا، خواتین بھی پیش تھیں. خواتین کا معاملہ بھی یہ تھا ان کے اخلاق کا. آپ نے ام کلثوم کا نام سنا ہوگا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ام کلثوم یہ بیٹی ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں. انہی کو شادی سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے گئے تھے تو ان کا پائنچا اٹھا کر کے دیکھا تھا، جس پر وہ غضبناک ہو گئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ امیر المؤمنین نہ ہوتے تو میں آپ کی آنکھیں پھوڑ دیتی، لیکن آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ نے میرا پائنچا اٹھا کر مجھے دیکھا، یعنی میری پنڈلیاں آپ دیکھنا چاہتے تھے. بہرحال یہ خاص واقعہ ام کلثوم کے ساتھ ہوا تھا. وہی ام کلثوم ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی، خلافت کا زمانہ ہے، گشت کر رہے ہیں. رات میں جاتے ہوئے پتا چلا ایک جگہ ڈھیبری جل رہی ہے، چراغ جل رہا ہے. وہاں پہنچے، کیا معاملہ ہے؟ اس بیابان میں آپ نے تمبو تان کر رکھا ہے، ایک آدمی گھوم رہا ہے. اس سے جا کر انہوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے، آپ پریشان دکھ رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، آپ جگ رہے ہیں. کہا ہاں کیا کروں، میں مسافر ہوں، رات ہو گئی، یہاں پہ رک گیا. میری بیوی میرے ساتھ تھی اور وہ حمل سے ہے، اتفاق سے اس کو درد ذہ شروع ہو گیا، کوئی ہے نہیں دیکھ بھال کرنے والا، اس لیے میں بے چین یہاں وہاں دوڑ رہا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً واپس پلٹے، اپنی بیوی کے پاس آئے. رات کا سمے ہے، سوئی ہوئی ہے. آ کر اپنی بیوی ام کلثوم کو جگاتے ہیں، کہتے ہیں ام کلثوم اٹھو، نیکی کا موقع آیا ہے، چلو نیکی کما لو. کہا امیر المومنین کیا ہے وہ موقع، ذرا بتاؤ. اپنی آنکھیں ملتی ہوئی اٹھتی ہیں، منہ دھلتی ہیں، امیر المومنین کے ساتھ نکل جاتی ہیں. امیر المومنین بتاتے ہیں چلو، وہاں پر ایک مسافر ہے جس کی بیوی درد ذہ میں مبتلا ہے، بچے کی پیدائش کا وقت ہے، اس کے پاس کوئی اور ہے نہیں جو آسرا بن سکے. آئی جا کر اس ٹینٹ میں اندر گھسیں اور اس کے درد میں دایا بن گئی. دایا بن کر، گائناکولوجسٹ بن کر انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی. تھوڑی دیر کے بعد بچے کی پیدائش ہوئی. اس بچے کو لے کر امیر المومنین کے پاس خوشی خوشی آئی اور کہا اے امیر المومنین، اللہ نے آپ کو بھتیجا عطا فرمایا ہے، آپ دعا دے دیجئے اس کو. اللہ اکبر. آج میرے بھائیوں کیا حال ہے، خواتین اگر سو گئی ہیں اور شوہر کہیں ڈیوٹی پر دیر سے آیا، ڈیوٹی سے اپنی آفس سے دیر سے آیا، بزنس اسپاٹ سے دیر سے آیا، تو خواتین برس پڑتی ہیں، اللہ کے بندے کہاں تھے، سونے بھی نہیں دیتے. کہاں ہیں ہماری خواتین؟ اپنے شوہروں کے ساتھ یہی اخلاق کو پیش کرنا چاہتی ہیں. ایک آخری واقعہ میں سنا دیتا ہوں کہ خاتون کا اخلاق اپنے شوہر کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. صحیح بخاری کتاب الجنائز 1301 نمبر کی حدیث ہے. میرا وقت ختم ہو رہا ہے، 2 منٹ اور ہے. یہ واقعہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر ابو طلحہ کا ہے. ایک بار سفر پہ گئے ابو طلحہ انصاری، اتفاق سے ان کا بیٹا چھوٹا تھا اور بیمار تھا. جب وہ سفر سے واپس آئے تو بیٹے کا اسی دن انتقال ہو گیا تھا. بیوی نے
اس بیٹے کو اڑا کر ایک جگہ اس کی لاش کو رکھ دیا تھا اپنے گھر میں. شوہر گھر میں آئے, داخل ہوئے, سلام و دعا, بیوی بیٹھتی ہے. کیا کیا ہوگا بیوی نے میرے بھائیوں بتاؤ؟ خواتین اگر آپ تک آواز پہنچ رہی ہے تو بتاؤ, گھر میں بچے کی لاش رکھی ہوئی ہے, اس خاتون نے اپنے شوہر کے آنے پر کس طرح ویلکم کیا ہوگا؟ کیا کیسے پیش آئی ہوگی؟ قربان جائیے اس کے تعاون پر, اس کے اچھے اخلاق پر. ام سلیم کہتی ہیں کیا حال ہے, کیسا سفر رہا؟ حال چال پوچھ کر کے پانی پیش کرتی ہیں, کھانا لا کر دیتی ہیں. اتنا ہی نہیں, رات کا وقت ہے, حدیث کے الفاظ ہیں وَتَصَنَّعَتْ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ تَتَصَنَّعُ, اپنے آپ کو بنایا, سنوارا, اچھے انداز میں اپنے شوہر کے سامنے پیش کر دیا. شوہر نے اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کی, حق بستر ادا کیا, اور جب اچھی طرح فارغ ہو گئے, کھا کر پی کر بیوی سے اپنی ضرورت پوری کر کے, تب ام سلیم کہتی ہیں میرے شوہر یہ بتاؤ, اگر آپ کے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی ہو تو وہ مانگنے آئے, اسے آپ لوٹاؤ گے, واپس کرو گے یا نہیں؟ کہا کیا بات کرتی ہوں ام سلیم, اگر میں امانت دار ہوں, میرے پاس لوگوں نے امانت رکھی ہے, تو جب وہ مانگے تب مجھ سے لے لیں, اس میں دیر کی کیا بات ہے؟ ام سلیم جیسی حکیم اور دانا خاتون جواب دیتی ہیں کہ اے میرے شوہر نامدار, اے ابو طلحہ, اللہ کی امانت ہے یہ آپ کا بیٹا جو بیمار تھا, اللہ نے اسے اٹھا لیا ہے, یہ بچے کی لاش ہے جو ہمارے گھر میں رکھی ہوئی. وارث صبیہ, جاؤ فجر کی نماز میں نبی سے ذکر کرو اور اپنے بچے کو لے جا کر جنازہ پڑھ کر دفن کر دو, چھپا دو. اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی. اللہ اکبر. خواتین اسلام غور کرو, بچے کی لاش گھر میں رکھی ہو اور شوہر گھر میں آ رہا ہو, اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ آپ کو ام سلیم سے سیکھنا چاہیے. نہ وہ روتی ہے, نہ دھوتی ہے, نہ کسی طرح اپنے چہرے مہرے سے, فیشیل ایکسپریشن سے بھی ایسا کچھ شو نہیں کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بلا ہے, کوئی مصیبت ہے, کوئی اس طرح کی پریشانی ہے. اچھی طرح اس سے استقبال کر کے خیر خیریت پوچھتی ہیں, پانی دیتی ہیں, کھانا کھلاتی ہیں, بناؤ سنگار کرتی ہیں, اپنے آپ کو شوہر کے بستر پر پیش کر دیتی ہیں. شوہر حق بستر ادا کرتا ہے, پوری طرح سے آسودہ ہو جانے کے بعد تب شوہر کو آرام سے بڑے حکیم اور دانا کے انداز میں کہتی ہیں اللہ کی امانت اگر یہ ہے تو اے میرے شوہر آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے, آپ کو کسی طرح سے بہت زیادہ غمگین نہیں ہونا چاہیے, اللہ نے اپنی امانت ہی تو واپس لی ہے. اس طرح خواتین اسلام کو بھی اپنا اخلاق اچھا اور بہتر بنانا چاہیے, اور اگر وہ اپنے گھروں میں اچھا اخلاق اپنا پیش کر دیں, اللہ کی قسم یہ رات دن کی لڑائیاں, یہ طلاق کی نوبتیں, یہ خلا کے تمام واردات, یہ حلالہ کی یہ تمام میٹنگیں, یہ بہت سارے ایشوز اور مسائل جن میں آج امت جوجھ رہی ہے, اللہ کی قسم اگر یہ امت کی مائیں, اگر یہ خواتین اسلام اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم وفادار بن کر, وفا شعار بن کر اپنی ذمہ داریاں اپنے گھروں میں نبھائیں گی اور اپنے شوہروں کے ساتھ خیر خواہی برتتے ہوئے انہیں اچھائی کی طرف راغب کریں گی, برائیوں سے انہیں منع کریں گی, اچھے اخلاق سے پیش آئیں گی, انشاءاللہ آدھی سماجی یہ برائیاں جو ہو رہی ہیں ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہمارے سماج کے مرد و زن تمام کو صحابہ کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.